ماں سے بھی بڑھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو یقین مانے میرے آنسو جو وہ تھم نہیں سکے۔ میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن پریشان تھے، تو جبریل امین آ گئے، وہی لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ پڑے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روئے کہ آپ کے آنسو داڑھی کے اندر آ گئے۔ اور جبریل امین پھر پوچھتے ہیں آقا روتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لفظ تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امت کا غم کھائی جا رہا ہے، مجھے امت کا غم کھائی جا رہا ہے، میری امت گناہ کرتی ہے توبہ نہیں کرتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور آپ کا یہ غم آپ کے رب کو بتاتا ہوں۔ جبریل امین گئے اور آپ کا یہ غم خلق کائنات کو بتایا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر میرے حبیب کو کہہ دے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اب دیکھیے 1 سال مرنے سے پہلے جبریل امین واپس آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ 1 سال مرنے سے پہلے اگر آپ کا امتی توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح رونے لگ پڑے جس طرح بچے نہیں روتے، ہچکی بن گئی۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں، کس بات نے رلا دیا آپ کو؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال بہت دور ہے، 1 سال میرا امتی توبہ نہیں کر سکے گا۔ تو میرے آقا نے جب یہ بات کہی تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ جاتا ہوں۔ اب دوبارہ گئے تو رب نے کہا جا کے میرے حبیب کو کہہ دے جو آپ کو امتی مرنے سے پہلے 1 مہینہ توبہ کر لے گا میں رب اس کی بھی توبہ قبول کر میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ جبریل امین نے جب یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آخر بات سنائی کہ آپ کو امتی مرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول، حدیث میں آتا آقا پھر اللہ اکبر، مصطفیٰ پھر رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر، آقا کائنات رونے لگ پڑے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ 1 مہینہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر واپس گئے رب سے یا اللہ آپ کے حبیب یہ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہے۔ تو میرے رب نے کہا جا کے میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ جو آپ کو امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ جبریل امین نے آ کے یہ خوشخبری بھی سنائی تو میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ وقت بھی زیادہ ہے، یہ وقت بھی زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر گئے کہ باری تعالیٰ 1 ہفتہ آپ کا حبیب کہتا ہے یہ وقت بھی زیادہ ہے۔ اب میرے خالق کائنات نے فرمایا جا کے میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو آپ کو امتی مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بھی وقت زیادہ ہے، یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ پھر گئے جبریل امین تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب کو بتا دو 1 سا اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں توبہ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جا کے میرے رب کو کہہ دے یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے تو صحیح کتنا پیار ہے اپنی امت سے میرے نبی کو، کتنا پیار ہے۔ 1 سانس مرنے سے پہلے بندہ، میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ پھر جبریل امین گئے، خالق کائنات آپ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ 1 سانس بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے رب نے فرمایا اے جبریل جا کے میرے حبیب کو کہہ دے اگر آدھے دھڑ سے آپ کی امتی کی روح نکل جائے، اللہ یہ نافتہ کا آدھا دھڑ ہوتا ہے سامعین،
आधा धड़ देखिए नाफ तक। रब कह रहा है कि हबीब अपने उम्मती, ये तेरा उम्मती आधे धड़ उसकी रूह निकल गई, अगर उस वक्त भी तौबा करेगा तो मैं उसकी तौबा कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनिए मेरे आका का जवाब। वाह वाह। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जो मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अजमत पे, शान पे, रिफत पे, मकाम पे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया जिब्रील जाके मेरे रब को कह दे ये भी वक्त ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह, फरमाया ये भी वक्त ज़्यादा है। अब जिब्रील अमीन जब गए ना तो मेरे खालिक़ कायनात ने फरमाया जिब्रील जाके मेरे हबीब से पूछ तेरी क्या मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिब्रील जाके मेरे हबीब से पूछ तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है, तेरी मर्जी और मंशा क्या है, कैसा होना चाहिए। अब मेरे आका बोले, मेरे मुस्तफ़ा बोले, जाने कायनात बोले, रहमत कायनात बोले, मुस्तफ़ा बोले, आका अकेला भेले। और मेरे आका क्या फरमाते हैं, जिब्रील जाके मेरे खालिक़ कायनात को बता दे मेरा उम्मती जब उसकी रूह कब्ज़ हो रही हो, रूह निकल रही हो आधे धड़ से, क्या जब उसके हलक तक पहुंच चुकी हो और उसका दिल बंद हो चुका हो, जिस्म सारा सकते के आलम में हो, हिला जुला ना सकता हो, जिब्रील मेरे रब को जाके कह दे अगर वो आंखों के इशारे से भी तौबा करे तो मेरा रब उसकी तौबा कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, वाह वाह। देखिए कैसे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अब इससे यानी आखिरी जो बात है ना इस हदीस की, इतनी लुत्फ अंदोज है ना। सुभान अल्लाह, जी। जिब्रील अमीन गए, अब इतनी लुत्फ अंदोज बात, सुबहान अल्लाह। और ये जाकर ये बात मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई कि आपके हबीब ये चाहते हैं कि आंखों के इशारे से, आंखों के इशारे, अब आंखों का इशारा क्या है, पलक झपकना क्या है, अल्लाह। यूं पलक झपकी। और मेरे आका, बल्कि यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ गई। मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया हुआ है कि उसके सारे जिस्म से भी रूह निकल जाए तो आंखें अगर उसकी बंद ना भी हों, यानी जो आंखें के अंदर यानी जहाँ से नजर आती है, मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे भी मेरा उम्मती यानी शर्मिंदा हो जाए और वो जगह भी हिला दे, अगर हिला नहीं सकता तो शर्मा दे, मेरे आका ने फरमाया फिर भी मेरा अल्लाह मेरी उम्मती की तौबा कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जिब्रील अमीन गए और जाकर ये सारी बात सुनाई तो मेरे आका कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने क्या जवाब दिया। फरमाया जिब्रील जाके मेरे हबीब को कह दे वला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, जैसे तू राजी है वैसे हम राजी हैं। सुभान अल्लाह।